اسپیکر صاحب، میں طویل بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں کئی بار یہاں پر دہرائی گئی ہیں۔ جو بات اس وقت میں کرنے جا رہا ہوں شاید وہ کسی نے نہ کی ہو۔ سازش، پھر قتل، یعنی شروع سے ہی اس شخص کی سیاست، فریب، جھوٹ، دھوکہ اور ایک ذہنی کیفیت کا بھی شاید کوئی تعین نہیں کر سکتا انسان کے اب کیا کہنے جائے گا یہ شخص۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس نے کہا میں خوش ہوں، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اور کھینچتا کھینچتا یہ ہمارے اپوزیشن کے ممبران جو اس وقت موجود ہیں وہ چشمدید گواہ ہیں کہ کس طرح اجلاس کو رات 12 بجے تک لے جایا جاتا، 4 گھنٹے یہاں پر اجلاس ملتوی کر دیا جاتا، اور اس وقت کے اسپیکر نے بھی تحریک انصاف کے جیالے کے طور پر یہاں پر سیٹ پر کردار ادا کیا۔ ہمارا ان سے صرف ایک مطالبہ رہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کرائیں، اور وہ مسلسل انکاری تھا، اور پھر جب اس کو جہاں سے بھی امید تھی کہ میری مدد کے لیے شاید کوئی آ جائے، جب ہمارے اتحاد اور اتفاق نے اس آخری امید کو بھی زمین بوس کر دیا، تب اس نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے غیر آئینی اقدام کرایا، اور اس سے پہلے تمام متحدہ اپوزیشن جو اس وقت تھی ہمیں پیغام بھجوایا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، میں اسمبلیاں توڑ کر استعفیٰ دے کر نئے الیکشن کا اعلان کرا رہا ہوں۔ یہ آفر اس کی طرف سے آئی جس کا آج میں فلور آف دی ہاؤس اظہار کر رہا ہوں۔ آج وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی، جب اس کو عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا جا رہا تھا؟ اس سے ایک دن قبل اس نے اپوزیشن کو یہ آفر کی تھی۔ اس وقت تو ہم ٹھیک تھے، اس وقت تو ہم کسی سازش کا حصہ نہیں تھے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک کا ایک دستور ہے، وہ دستور ہمیں اختلاف کی اور اتفاق کی اجازت دیتا ہے۔ مختلف سیاسی تنظیمیں اسی دستور کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے۔ وہ اختیار استعمال کر لوگ اپنے افکار، اپنے نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس شخص کے کیا نظریات ہیں، کیا افکار ہیں؟ شرق اور غرب میں جتنے ممالک ہیں اور جتنے نظریات کی بنیاد پر بنے ہیں، ریاست مدینہ سے لے کر کمیونسٹ اور دوسرے نظریات کے علمبردار ممالک میں بھی جا کر کہتا ہے کہ میں تو یہ والا نظام چاہتا ہوں، اور میں تو یہ والا نظام چاہتا ہوں۔ کبھی سیکولر بن جاتا ہے، کبھی لبرل بن جاتا ہے، کبھی مجاہد بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا بنتا ہوگا۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پہلے تو پاکستان کی معاشی صورتحال کو ابتر کیا، اور اب جب ہم چیلنج کی حیثیت سے اس کو قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پاکستانیوں کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ پھر سے پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال پیدا کر کے دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، جس دنیا کو ہم پاکستان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائیں، اور وہ ممالک جس کو اس نے بد اعتماد کیا، چین کو اس نے بد اعتماد کیا، اور جو انویسٹمنٹ وہ سی پیک کے منصوبے میں پاکستان میں کرنا چاہتا تھا
اس کو سست بھی اس نے کیا اور پاکستان کو اس معاشی بحران میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ پھر صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے اس نے جو اقدامات کروائے، وزیر اعظم نے گورنر کو ہٹایا، اس نے مسترد کر دیا۔ کیا اس کے پاس سوابدیدی اختیار ہے؟ کیا وہ اس کو مسترد کر سکتا ہے؟ اس پر ایوان بات کرے۔ ایک طرف جب عمران خان وزیر اعظم تھا اور اس نے چودھری سرور کو ہٹایا، اس نے 16 منٹ کے اندر اندر اس گورنر کو ہٹایا اور نئے گورنر کو لگایا۔ اور دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ ان کو سمری بھیجتے ہیں، وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جو استہزاء عارف علوی اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے، یہی استہزاء اس وقت صوفی محمد پاکستان کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس کے خلاف تو آپ نے اداروں کو متوجہ کیا۔ اس کو ایوان صدر میں آج تک کس حیثیت سے بیٹھا؟ اگر بات دستور کی ہے اور کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے تو مشکلات ہیں، اس سے تو جواب طلب کیے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے حکمران اتحادی وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے، جب ہمارے سامنے خزانے کی معلومات آتی ہیں اور جب ہمارے ملک کے اندر سیاسی جو بحران پیدا کیا جا رہا ہے، جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن ہم نے اتفاق کیا تھا ہم نے کہ ہم اصلاحات کریں گے، انتخابی اور انتخابات میں جائیں گے۔ لیکن جو طرز عمل اس کا ہے، اگر تم نے انتخابات کا مطالبہ آج کیا ہے اور کل احتجاج کر رہے ہو، جب تم وزیر اعظم تھے تو تم نے خود کیوں انتخابات کا اعلان نہیں کروایا؟ تمہارے پاس تو اختیار ہے آج بھی کہ تم خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت گرا کر انتخابات کراؤ، وہاں تو تم استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جو گورنر تمہارے غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہیں، ان کو تو مستعفی کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور سینٹ میں تمہارے اراکین بیٹھے ہیں، تمام صوبوں کے اندر تمہارے اراکین بیٹھے ہیں، تم ہم سے استعفیٰ لے رہے ہو اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ انتخابات کا وقت ہمیں بتائے۔ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں انتخابات کا وقت بتاتا ہوں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ مذاق سمجھا ہوا ہے ریاست کو۔ ریاست کے بچے یہ لاوارث نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے۔ بات صاف ہے، الیکشن کا اختیار تمہارے پاس تھا، تم نے اس اختیار کو خود استعمال نہیں کیا۔ آج ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، کیوں انتخابات کا اعلان اس نے نہیں کیا؟ اور قوم کے اندر تو افراتفری پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی، آج اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے قوم کے سامنے کہ رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ وہ تمہارے لیے بھی پرسوں کھلی تھی، اس کا اظہار بھی کر دیا کرو۔ خاص چیزوں پر اظہار کرتے ہو، سلیکٹڈ چیزوں کو اچھالتے ہو، پوری بات قوم کو نہیں بتاتے۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ ہم اس ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کریں کہ جس سے پاکستانی قوم کو راحت ملے، سکون ملے، امن ملے، ان کی معیشت ٹھیک ہو، ان کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کا بھی اور آج بھی ہمارا وزیر خارجہ بین الاقوامی دنیا کے پاس جا رہا ہے اور ان کے اس اعتماد کو بحال کر رہا ہے جو گزشتہ حکومت نے توڑا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بجلی کا بحران ہے، ہمارے ملک کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اس وقت بحران ہے۔
اگر حکومت کا کام یہ ہے جو وہ کر کے گیا ہے کہ آخری وقت میں جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، اس نے سبسڈی دی اور آج ہمارے حکومت پر اس کا بوجھ ڈالا، تو کیا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں؟ بحیثیت حکمران اگر اس طرح جاہلانہ فیصلے کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے اور قوم کے اندر واہ واہ کرانے کا چاہتا ہے صرف اس پر کہ قوم واہ واہ کرے، تو پھر کل ہماری حکومت بھی یہ اعلان کر سکتی ہے کہ پھر ڈیزل 2 روپے کا کر دو اور پیٹرول 1 روپے کا کر دو۔ تو ان مصنوعات کو تو ہم بھی کم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیش نظر اب سوال ہوتا ہے، عبدالاکبر چترالی صاحب سوال کرتے ہیں، بی بی فہمیدہ مرزا صاحبہ سوال کرتی ہیں، نور عالم خان سوال کرتے ہیں، دیگر ممبران سوال کرتے ہیں کہ اس حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے؟ اس حکومت اور اس حکومت میں آپ کو 20-25 دن کے اندر فرق کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہم سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کی تجاویز ہے تو آپ ہمارے سامنے لائیں، ہم بہتر سے بہتر پالیسی اس قوم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے